پہلے ہی رہتے ہیں، اس کی مثال حدیث میں کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا، آپ نے یہ اچھا طریقہ جاری کر دیا، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو. اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کر دیا پھر اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی شامل ہو گئے، ان کو دیکھ کر اور لوگ شامل ہو گئے، ان کو دیکھ کر پھر اور لوگ شامل ہو گئے، تو اس ایک کو دیکھ کر جتنے لوگ شامل ہوتے جائیں گے فردن فردن ان کو جتنا ثواب ملے گا اس اکیلے کو اتنا ثواب ملے گا جس نے پہلے. سبحان اللہ. اول تو اول ہی رہے. اس لیے کوشش فرمائیں اگر کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اس کو حوصلہ دے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی کیا ہے. شوکت بھائی آپ تھک نہ جائیں، شوکت میاں ادھر بیٹھ جاؤ، تھک جائیں. آج نیکی کا اور برائی کا تصور بھی بتا دوں، 2-3 جملوں میں ہم بات ختم کر دیں گے اسی بات پر. نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہسپتال بھی بناتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اتنے جوگے ہوتے. آج آپ کو ایک فلسفہ بتا دوں، اس کو ساری زندگی یاد رکھیں. سبحان اللہ. نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. بس ہر وہ عمل جو آپ نے کر کے اپنے رب کو، اس کے محبوب کو راضی کر لیا، وہ نیکی. سبحان اللہ. بس اتنی بات ہے. ہر وہ عمل جو آپ نے کیا اور اس کرنے کے بعد آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کے حبیب کو راضی کر لیا، تو کیا بنی؟ وہ نیکی بنی. اور ہر وہ عمل بے شک ظاہر کتنا بڑا کر رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں کتنا اچھا کر رہے ہیں، ہر وہ عمل جو آپ نے کر کے خدا کریم اور اس کے مصطفیٰ کریم کو ناراض کر لیا، وہ گناہ ہے. اتنی بات ہے ساری. ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے عمل سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا نہیں راضی ہو رہا. اندر یہ مفتی بیٹھا ہے، دل بندے کو بتا دیتا ہے. یہ دل کو معمولی نہ سمجھیں کہ یار یہ تو گوشتہ ایک لوتھڑا ہی ہے. نہیں، یہ دل کا مقام اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سماتا، بندے کے دل میں سما جاتا. یہ کتنا بڑا دل ہوا. اسی کو سلطان العارفین نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلے دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے جو کوئی محرم راز دلے دا ہوئے سوئی رمز پشانے ہو. ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ دل ہے. پھر اس کے بارے میں دل کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، خانہ کعبہ کا حضور طواف فرما رہے ہیں، خانہ کعبے کا حضور طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کے دوران آقا کریم نے خانہ کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ تو بڑا پکیزہ ہے، تیری فضائیں بڑی پکیزہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑی عزت اور عظمت والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک بندے کا دل دکھانا تجھے 70 مرتبہ شہید کرنے سے برا ہے. اس کو کہا میاں محمد بخش نے ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ پہنتا. ایک بندے دا دل نہ ڈرائیں رب دلا میں جلا دے. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ دلوں کی اصلاح کرتے ہیں. اس لیے عرفاء فرماتے ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، صوفیاء اور اولیاء اور عرفاء کی مجلس میں بیٹھو پھر دل سنبھال کے بیٹھو. دل پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا دل رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اور یہ دل کیا ہے. کسی عاشق نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. دل کو ایسے نہ سمجھیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بے شمار ایسے اولیاء اللہ ہے، بے شمار اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو اتنا مسخر کر دیا ہے، ان کی قلوب کو اتنا شیشہ کر دیا ہے، ان کی قلوب کو ایسا سیکل کر دیا ہے
کہ وہ کائنات کی خبر رکھتے ہیں، اور اس کی شرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہ اللہ کا نور جو ہے، پھر اس کا مقام بعد نے ایسے بھی لکھا کہ جان رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن ہوندا نوروں، جب دل بینا ہو جاتا ہے، جان رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن ہوندا نوروں، اللہ دے ولیاں نو نظریاں دا کیا نیڑے کیا دور۔ دل سیکل ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ دل کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں، اس کو بھی جوش آیا، ہر ایک نے اپنا نذرانہ پیش کیا۔ اقبال کہتا ہے الہی میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت، نور بصیرت، نور بصیرت کا تعلق دل سے ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو دوستو، اب دل کی جلا کا نسخہ کیا ہے؟ اس کو بھی ہم قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ طبیان لکل شے ہے نا قرآن مجید، اس میں ہر چیز کا بیان ہے نا، تو کیا دل کی سیکل کے بھی لیے تو قرآن مجید نے نسخہ بتایا ہے؟ سوچو تو صحیح، دل کی سیکل کے لیے مالک کائنات فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ کیوں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، پھر کیوں؟ بات پتہ ہے کیا ہے؟ نماز بھی ذکر الہی کا ایک بہترین سبب ہے۔ اللہ کا ذکر جب کوئی بندہ کرتا ہے نا، اس بندے کی شان کیا ہے؟ مست ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اپنے مقدروں پر ناز کرو۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہمیں سکون بھی ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے، اللہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک غور کی بات ہے سمجھنے کی۔ فاذکرونی، اے بندو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اس کے بدلے میں میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ مالک خود فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں مگر نیکی۔ تو جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بندو اگر تم نیکی کرو گے تو بدلہ نیکی ہے، پھر وہ خود فرما رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ اب اس کیا کما رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ٹھہرا؟ اگر ہم قرآن مجید کو سامنے رکھیں فاذکرونی اذکرکم، ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، اذکرکم ہوا نا، اگر یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، وہ مالک اگر کسی کو کہہ دے اے میرے بندے، پھر بندے کی شان کیا ہے؟ وہ مالک جب کسی کو کہہ دے کہ اے میرے بندے، تو قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت کا جواب خود دے رہا ہے بل عباد مکرمون، جو میرے بندے ہیں میرے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے مقام پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ جو صوفیاء ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، ان سے جڑ کے رہنا ہماری اپنی کامیابی ہے۔ بظاہر آپ نے کام چھوڑ دیا ہے، اگر کچھ نہ کچھ کام چھوڑا ہی ہے نا، تبھی ادھر آئے ہیں۔ کسی نے کچھ کرنا تھا، کسی نے کچھ کرنا تھا، کسی نے کچھ کرنا تھا، آپ نے کام کیوں چھوڑا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی مطلب تھا نا اصل میں۔ بابا جی کے پاس ہے تو مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مل کے بیٹھے اللہ راضی ہو جائے، کھانا کھلایا اللہ راضی ہو جائے، علماء کی خدمت کی اللہ راضی ہو گئے، ہم جیسے فقیروں کو ملنے آ گئے اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد تو یہی ہے نا۔ تو
جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کا بھی قرآن مجید میں رب کائنات نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب والا سوف یؤتیک ربک فترضی التحیات للہ والصلوات الطیبات، اے مالک میری تو ہر طرح کی تحیت ہی تیرے لیے ہے، یعنی جو میں نے شب و روز گزارے، تحیات کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ پاک میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں فقط تیرے لیے تھیں، تو مالک نے خوش ہو کر کیا فرمایا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے حبیب تو نماز تہجد میں بھی یہی کہہ رہا ہے، فجر نمازوں میں، سنتوں میں، نوافلوں میں، اے میرے حبیب آپ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات الطیبات، کہ مالک میری تو ہر طرح کی تحیت یعنی بندگی ہے ہی تیرے لیے، تو پھر سن والا سوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب بھی تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ کسی بندے کو راضی کرتا ہے تو وہ بندہ بھی تو کوشش کرتا ہے نا کہ میں اس کو راضی کروں، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کر رہا ہے پھر اس کو راضی کرنے کے کیا کیا انداز ہیں۔ اس کی رحمت کو ہم محدود نہیں کر سکتے، اس کی رحمت کی وسعت ایسی ہے کہ اس کی رحمت نے پورے کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر بھی اس سے زیادہ ہے، جس کی دلیل نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق اپنے رب سے مانگے اور جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، اور میرا رب سب کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا، جتنا کسی نے مانگا اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا، تو پھر بھی اس کے خزانے میں راہی برابر کمی نہیں آتی، اس کے خزانے ابدی ہے، ازلی ہے، اس کے خزانے فنا ہونے والے نہیں ہیں، جب وہ ذات فنا ہونے والی نہیں تو اس کے خزانے بھی فنا ہونے والے نہیں۔ ہمارے پاس 100 روپیہ تھا، ہم نے 50 خرچ کر لیا تو باقی 50 رہ گئے نا، رب کائنات ساری مخلوق کو جتنا چاہے عطا کرے، اس کا خزانہ پھر اسی طرح ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی مثال دنیا میں ہے، تو اس کی مثال دنیا میں ہے، اس کی مثال دنیا میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ موجود تھے، آقا کریم کی بارگاہ میں دودھ لایا گیا، تو آپ ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں، ابو ہریرہ یہ دودھ تقسیم کرو، اب اس کے دل میں یہ آیا کہ اتنا کو دودھ، پیالے میں کتنا کو دودھ ہوگا، جتنا مرضی سب ملے، 2 کلو سمجھ لیں مثال کے طور بڑا پیالہ ہو تو، اور بھوک بھی کہتے ہیں میرے دل میں آ رہا تھا کہ کاش حضور یہی فرماتے کہ ابو ہریرہ آپ ہی پی لیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ ابو ہریرہ تقسیم کر، تو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس مجلس میں 70 صحابہ موجود تھے، سب نے پی لیا، تو پھر آقا فرماتے ابو ہریرہ رج کے پی لے، سبحان اللہ، ابو ہریرہ رج کے پی لے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ گر گیا، بات بنی نا بیٹا، اگر اس کے حبیب کی بھی شان ہے۔ بشمار ایسے واقعات حضور علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا پانی بھی ختم ہو گیا، لنگر بھی ختم ہو گیا، تو صحابہ نے کہا حضور ایسے نہ کہ بھوک بڑی ستا رہی ہے، تو 1-2 درویش کہنے لگا حضور کو اونٹ ہی ذبح کر لیں، اس کا جو زیادہ تھا، تو کتنے کو اونٹ ذبح کرتے، انہوں نے فرمایا چلو، میرے فروغ نے کہا حضور اس طرح ہم نے اونٹ ذبح کر دیے تو کیسے بات بنے گی، پہلے ہی سواریاں کم ہیں، آپ ایسے کریں دعا فرما دیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، عاشق بھی ایسے ہوتے ہیں، غلام بھی ایسے ہوتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا جس جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، کچھ لے آئے، کچھ کے پاس تھوڑا تھوڑا مشکیزوں میں پانی تھا وہ بھی لے آئے، تو آپ نے ایک برتن میں پانی کو ڈالا اور ہاتھ اس میں رکھ، سبحان اللہ، اللہ نے اس میں پانی کے چشمے جاری کر دیے، سبحان اللہ، فرمایا سارے ہی بھر لو، سبحان اللہ، جتنا کسی نے چاہا اتنا بھر لیا پانی، پھر بھی پانی ہے، سبحان اللہ، پھر جو لنگر تھا فرمایا سارے لے لو، سب نے لے لیا، پھر بھی لنگر باقی ہے۔ اگر اس کے حبیب کی یہ شان ہے
تو جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی شان کتنی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو امر کن سے کائنات کو عدم سے مارد وجود میں لا سکتا ہے تو اس کی شان کتنی ہے؟ تو میرے دوستو اس کے ساتھ جڑ کر رہنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ اولیاء جڑ کے رہتے ہیں اور ہمیں جڑنے کا حکم دیتے ہیں، بس بات اتنی سمجھنے کا فرق ہے۔ یہ جڑ کے رہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے، یہ جڑنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ ماشاء اللہ، جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اب اس کی بھی ایک مثال آپ کو سناؤں گی۔ آپ آئیں، عاشق لوگ ہیں، لوہے کو آگ میں رکھ دیا گیا، لوہے کا رنگ تو کالا ہی ہوتا ہے، اب آگ میں رکھ دیا گیا، کچھ وقت آگ کی صحبت میں رہ کر لوہا سرخ ہو جاتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو آگ کرتی ہے، ہوتا لوہا ہی ہے، لیکن اس میں آگ نے اپنی قوت سرایت کر دی، سرخ ہو گیا، اب وہی کام کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، بندہ خدا نہیں ہو سکتا، بندہ بندہ ہی ہے، لیکن جب یہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیتا ہے اور احکام خداوندی کی پیروی کرتا ہے، سنت رسول کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یتقرب الی بالنوافل حتی احببت، بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ اگر ایسا میرا بندہ مجھے کچھ کہہ دے تو میں اس کی بات کو رد نہیں کرتا، اوتینہ ہو، اس کی ہر بات کو پورا بھی کر دیتا ہوں۔ مان ہوتا ہے نا، ایک بیٹا جو ہے آپ کا بڑا فرما بردار ہے، ہر بات لبیک کہتا ہے، اگر وہ بیٹا آپ کو کہے ابو جی مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ تو پہلے ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا کچھ مانگے تو صحیح۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ جب بندہ بندہ بن کے رہتا ہے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر وہ بندہ عام بندہ نہیں ہوتا، پھر وہ عبدہ ہوتا ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ایک ہے صرف بندہ، ایک ہے اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، ما سراپا انتظارو منتظر۔ جب وہ بندہ بندہ بن جاتا ہے ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ مالک کی رحمت ہمارے اوپر سایہ کرے، اور جو بندہ اس کا بن جاتا ہے وہ اس کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ سوال تو کرے، میرا بندہ کہے تو صحیح۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، سارے غوث پاک کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپ کے خطاب کے دوران بارش برسنا شروع ہو، آپ نے بادل کو کہا کہ اے بادل، میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے، یہ بتائیں کوئی دعا ہے، کوئی بات ہے؟ اتنی بات کی کہ میں تو تیرے اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، تو منتشر کرنا چاہتا ہے۔ جہاں جہاں حضور واز کر رہے تھے اور جتنی مخلوقات بیٹھی تھی وہاں بارش بند ہوگی، سبحان اللہ۔ اور آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل تو ایسی ہے ہی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ جب نار نمرود جلا دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو مالک نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردوں سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور کوئی جا کے دیکھے آگ ہی رہے گی۔ اس کو کہا ہی نہیں نا گیا، کہا یہ تو ایسے کر، تو جب ابراہیم علیہ السلام جائیں تو ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی کیا اے سی بن جا، تو ان کے لیے آگ اے سی بنی ہوئی ہے، کوئی اور آئے گا تو اس کو جلا دے گی۔ اس لیے جب آپ خدا کے بندے بن جائیں گے، اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی
کہ आग को मालिक ठंडा कर दे, क्यों उधर बे खतर कूद पड़ा डांट से नमरूद बेखतर कूद पड़ा हाथ से नमरूद पे चल मालिक तेरी जिम्मे मर्जी उंजी सही तू इंज रा दी तसी इंज भी रा अकल है मैं तमाशा है लबे अकल है मैं तमाशा है लबे बाम अभी अकल सोच ही रहती सी इसको मैं चलाऊंगा। तो दोस्तों अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का बेहतरीन ज़रिया उसके अहकामात की पाबंदी है। ऐसे लोग कहते हैं कि यार सूफिया ऐसे होते हैं, सूफिया तो करते ही वही बात है जिससे रब राज़ी हो। औलिया तो होता ही वही है जो रब का बन के रहे, जो रब का ही नहीं बनता वली किस चीज़ का है। इसी तरह हुजूर का बन जाना, अल्लाह का बन जाना, और अल्लाह का बन जाना अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदगी, अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है। तो ये जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, ये अल्लाह के बन के रहते हैं। और क्यों आप जैसे आशिकों को समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात, आप 10 दिन मस्जिद में माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इत्काफ़ पर बैठ जाए, अल्लाह तौफीक। आका करीम ने फरमाया 2 हज और 2 उम्रों का सवाब, ये तो ज़ाहिर आ गया ना। अब आप बैठ गए, आपकी मिसाल पता है कैसी है जो रफ़ा ने लिखा? रफ़ा फरमाते हैं ऐसे है कि जैसे कोई फ़कीर किसी सखी के दरवाजे पर चौकड़ी मार के बैठ जाए, मैं तो खैरात ले के जाए, उन्हें सुबह भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, शाम भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। जब 10 दिन बैठता है, आप में से कोई बंदा अगर इत्काफ़ बैठा हो तो अपने दिल से पूछे क्या गुजरती है। अगर नहीं बैठा तो बैठ के देखें, ऐसे होता है कि जैसे 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 वो बातें करना चाहता है ना, खुदा ऐसी कबूल करता है। ज़ाहिर तो इसका ये है कि वो जनाजे पर नहीं जा सका, उसको जनाजे का सवाब बैठे बैठे मिल गया। किसी भाई की ताज़ियत के लिए नहीं जा सका, उसको उधर बैठे बैठे ताज़ियत का सवाब मिला, बैठा जो रब के घर में है। वो किसी बीमार पुरुषी के लिए नहीं जा सका, किसी की, उसको बैठे बैठे बीमार पुरुषी का सवाब मिल रहा है। जो बातें उसकी रिलेटेड थी और एतकाफ़ की वजह से नहीं कर सका, हर उस चीज़ का उसको बैठे बैठे सवाब। सिर्फ क्यों? जिसने सवाब देना उसी के तो घर में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, तू मेरे घर बैठा है ना, तो कोई गल नहीं, तेनों हर उस चीज़ का सवाब जब तू करके लेना। इसलिए यारां दे नाल मिल के रहना, खुदा के साथ मिल के रहना दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब है। इसलिए रूम ने फरमाया यक ज़माना सोहबत बाओलिया, किसी वली के पास थोड़ा सा वक्त गुजार दो, बेहतरा 7 साल तात बेरिया थोड़ी आपकी 100 साल की इबादत ना लो। हर के खाद हम नशीनी बा खुदा वो नशीन दर हुजूर औलिया। जेड़ा चाहता है ना कि खुदा की मजलिस बैठे, वो खुदा के वलियां की मजलिस बैठे। पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, तो पीर कामिल अल्लाह दसाया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, पीर दा देखना है। दोस्तों हमने इंशाअल्लाह ताला जो हाज़री दी है ये कबूल है। चंगे लोग के खानदानी उन्होंने को कोई चला जाए तो जाके बह जाए, भाई माड़ा भी होवे, यार हम तो मेरे घर आ गए ना, तो हम गल की करिए। तो हम जब इन वलियों के पास आते हैं तो यही ज़हन लेकर आते हैं कि अल्लाह तू राज़ी हो जाए। ये हमें रब को मनाने के तरीके बताते हैं। तो जब रब को मनाने के तरीके ये बता रहे हैं, तो दोस्तों रब को मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हुजूर का बन जाए, हुजूर की पाक सुन्नत पर अमल करो, शरीयत मुतहरा जो है इसको लाज़मी समझो, इस पर मैंने अमल करना है। आपकी दुनिया भी संवरती जाएगी, आपकी आखिरत भी संवरती जाएगी। अल्लाह पाक आप दोस्तों की मोहब्बत से, तामुन से, और ये आस्ताने को अल्लाह आबाद कर दिया है। एक तो ना करे, मैं कहता कर दिया है, ये मालिक का कर्म था तो आप आए। और हकीकत ये है कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं रंग लाएंगी, आपको बहुत कुछ नजर आएगा अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। अल्लाह